याशमा गिल के फादर ने उनसे बातचीत करना छोड़ दी, राब्ते ख़त्म कर दिए जब याशमा गिल ने शोबिस इंडस्ट्री ज्वाइन की। और फिर किस तरह से उनकी बातचीत दोबारा हुई, इसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। याशमा गिल जो हैं शान सहूर में आई और वहाँ पे बातें बहुत सारी हुई, जिसमें उन्होंने ये बताया कि उनके फादर ने उनसे बातचीत ख़त्म कर दी थी जब उन्होंने इंडस्ट्री ज्वाइन की। याशमा गिल जो हैं, उनके काम के हवाले से तो ऐसा कोई ख़ास प्रोजेक्ट नहीं है जिसमें कहा जाए कि एक्स्ट्रॉर्डिनरी उन्होंने काम किया था, लेकिन याशमा ने काफ़ी प्रोजेक्ट्स करवाए। लेकिन लेटली, या फिर आप कह लें 2-3 साल से, जब से हानिया और ये दोनों बेस्ट फ्रेंड्स बनी हैं, याशमा का बस एक ही काम लगता है कि हर वक्त जो है आउटिंग करना, हर जगह पे नज़र आना और घूमना फिरना और वाहियात कपड़े पहनना। याशमा खबरों में रहीं क्योंकि यू नो कभी जो है वो उम्रा करने पहुंच जाती हैं, उम्रे से आने के बाद फिर उनके कपड़े छोटे हो जाते हैं। अ, सड़क पे वो नाच रही होती हैं गैर मुनासिब कपड़ों में, और वाहियात किस्म की वो ड्रेसिंग कर रही होती हैं। तो लोग बड़े तनकीद करते हैं, कहते हैं, एक तरफ ये कहती हैं कि मैं अल्लाह के बहुत करीब हूँ और मैं बड़ी नमाज़ी परहेज़गार हूँ, और दूसरी तरफ इनका जो रहन-सहन है और जो इनका पहनना-ओढ़ना है, उसको देख के तो लगता नहीं है। तो समझ नहीं आता, 2 कश्तियों में वो सवार हैं, मतलब उनके कपड़े वाक़ई बहुत गैर मुनासिब होते हैं, तो लोग जो कहते हैं वो बिल्कुल ठीक कहते हैं। अच्छा, अब याशमा ने बताया कि भई मेरे फ़ादर से मेरी जो है वो मुकम्मल तौर पे ख़त्म ही हो गया था ताल्लुक, बिकॉज़ मेरे फ़ादर ने मुझसे बातचीत करना छोड़ दी थी, क्योंकि मैंने जब ऑस्ट्रेलिया से पढ़कर आई तो मैंने सोचा कि मैं शोबिज़ इंडस्ट्री जॉइन करूँगी, मुझे बड़ा शौक था। तो मैंने शोबिज़ इंडस्ट्री जॉइन कर ली और मेरे फ़ादर ने सोचा कि उनकी इम्प्रेशन था कि जी शोबिज़ के लोग ख़राब होते हैं, ठीक नहीं होते, तो उन्होंने मुझसे ताल्लुक ख़त्म कर दिया। अच्छा, उसके बाद ये हुआ कि 1 साल के बाद मैंने उनको रमज़ान के मौके पे ग्रीट किया और फिर उन्होंने रिस्पॉन्स कर दिया, तो इट वाज़ एन आइस ब्रेकर बेसिकली। तो इस तरह से उनकी फ़ादर से उनकी बातचीत हो गई और फिर जो है वो अपने फ़ादर के साथ जो है उम्रे पे गईं, और उम्रे पे जाने के लिए उनको ज़रूरत थी बेसिकली एक महरम की, तो उनको अपने फ़ादर से इस सिलसिले में बात भी करनी पड़ी। और जब वो अपने फ़ादर के साथ गईं और वहाँ पे लोग मिले और उन्होंने उनको स्पेशल ट्रीटमेंट दिया, इज़्ज़त दी, प्यार से आके मिले, तो मेरे फ़ादर को लगा कि शायद मैं कोई अच्छा ही काम कर रही होंगी, जिस वजह से मुझे इतनी इज़्ज़त मिल रही है। तो इस तरह की इन्होंने बात की। अब इस पे मिले-जुले लोगों के तासुरात हैं और लोग कह रहे हैं, मिले-जुले तो नहीं, ज़्यादा नेगेटिव हैं, जो कमेंट्स में पढ़ रही थी उसमें यही था कि भाई तुम्हारे फ़ादर ने सही किया था और अब भी तुम कौन-सा ठीक कर रही हो? तुमने जो शोबिज़ इंडस्ट्री के अंदर आके किया है, जिस तरह के तुम कपड़े पहनती हो, वाहियात हरकतें करते हो, तो तुम्हारे फ़ादर को अंदाज़ा था शायद कि तुम ये हरकतें करोगी। तो देखिए, शोबिज़ में जहाँ बुरे लोग हैं, वहाँ अच्छे भी लोग हैं, सब खराब नहीं है। हाँ, आटे में नमक के बराबर अच्छे लोग हैं। और शोबिज़ इंडस्ट्री बदनाम है, शुरू से है। लोगों में ये एक्सेप्टेंस जो है अभी तक नहीं आई है, बल्कि समा हमीद का मैं देख रही थी, ताबिश के शो में आई थी। उन्होंने कहा, लोग इसी हवाले से सवाल हुआ, उन्होंने कहा हमारे ज़माने में भी समझते थे और अब भी समझते हैं और आगे भी समझेंगे, और मैं भी यही समझती हूँ। लेकिन अब तो देखिए, घरों की बच्चियाँ टिकटॉक पे नाच रही हैं और जिसने गलत करना होता है, बुरा करना होता है, वो चार दीवारी के अंदर भी कर लेता है। लड़कियाँ, मैं बड़े इस तरह के मैंने किस्से सुने हैं कि नमाज़ी, परहेज़गार, बापर्दा, हिजाब लेने वाली, और वो अपने घर में बैठे-बैठे दुनिया के सारे गलत काम कर लेती हैं। तो देखिए, मैं भी बच्ची नहीं हूँ, आप लोग भी बच्चे नहीं हैं, आप लोगों को भी अंदाज़ा है कि शोबिज़ क्योंकि नज़रों में बहुत होता है ना, तो इनके बारे में ज़्यादा बात होती है। और मैं ये नहीं कह रही कि शोबिज़ ठीक है, शोबिज़ में बहुत बेगैरती है, बहुत ही थर्ड क्लास लोग हैं। लेकिन 90% खराब लोग हैं, तो 10% अच्छे भी लोग हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, नमाज़ें भी पढ़ते हैं, अल्लाह से डरते हैं, नंगा-पना भी नहीं करते, तो बेहतर भी हैं लोग। देखिए, यमुना है, आयज़ा हो गई, और भी लोग हैं जो बड़े तरीके से ज़िंदगी गुज़ार रहे हैं, कोई इस किस्म की हरकत नहीं करते। अच्छा जी, तो इस पे लोगों ने कहा कि बाजी जो हैं वो इस तरह का इनका पहनना-ओढ़ना है, और इनके फ़ादर जो है अगर उन्होंने बात नहीं कर रहे थे तो बिल्कुल ठीक कर रहे थे, और ये इसी काबिल है। सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? कमेंट करके ज़रूर बताएँ। और अब हम आ जाते हैं दूसरी खबर की तरफ। जैसे मैं आपको बता रही थी कि सबा हमीद जी 40 साल से एक बड़ा अरसा, तवील अरसा उन्होंने लगाया शोबिस इंडस्ट्री के अंदर। मंजीवी अदाकारा है। मीशा शफ़ी पाकिस्तान की एक बड़ी ही ज़बरदस्त सिंगर, और कोक स्टूडियो में तो आप लोग उनको सुनते ही होंगे। उनकी वालदा हैं 2 स्टार्स, बल्कि फ़ारिज़ शफ़ीकी भी। तो बड़ा अच्छा उन्होंने काम किया, आज तक भी कर रही हैं, डायरेक्शन भी उन्होंने की। उनका भी इंटरव्यू लिया ताबिश हाशमी ने, हस्ना मना में है, और उन्होंने कहा कि जब उन्होंने जो है थप्पड़ बेसिकली लगाया था हिबा बुखारी को फितूर के अंदर, वो थप्पड़ बड़ा मशहूर हुआ। उस थप्पड़ के हवाले से उन्होंने बताया कि भई मैं तो आई एम मास्टर ऑफ चीटिंग द शॉट, मतलब अगर थप्पड़ मारना होता है तो मैं इतना अच्छा वो उसको चीट करती हूँ कि कोई कह नहीं सकता कि ये थप्पड़ मैंने मारा नहीं है। लेकिन डायरेक्टर ने इंसिस्ट किया था कि
آپ جو ہے نا ریئل پرفارم کریں، مطلب آپ اصل میں تھپڑ ماریں. اور پھر میں نے ہبا کو تھپڑ مارا اور وہ اتنا زور سے تھپڑ لگا، اور اس کے بعد میں نے ہبا سے معافی بھی مانگی. تو میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں، ایک دفعہ ہمارا اس طرح سے ڈرامہ تھا، اس میں ایک لڑکا تھا بڑا ہمیں تنگ کرتا تھا، اور وہ بڑا انوائنگ تھا، بڑا ہی عجیب سا تھا. مطلب ایسے ہی تھا چھوٹا موٹا آرٹسٹ بیچارہ، وہ چلا گیا، وہ چل نہیں سکا انڈسٹری میں کیونکہ اس کی حرکتیں بھی ٹھیک نہیں تھیں. اب ڈائریکٹر نے، ہماری ایک اور آرٹسٹ تھی، ان کو کہا کہ ایک سین تھا جس میں تھپڑ مارنے تھے، اور ہمارے ساتھ جو ہے کافی بڑی زبردست کاسٹ تھی، بہت اچھی کاسٹ تھی اس کی. آئی تھنک میں رسم کی ہی بات کر رہی ہوں، جس میں جنید تھا، سنبل خان تھی، اور کافی اچھے اچھے اس میں مزیدار کاسٹ تھی. تو اس میں نا ڈائریکٹر نے کہا کہ بھائی تم جو ہے نا اس کو اصل میں تھپڑ لگانا. تو جو دوسری آرٹسٹ تھیں وہ بھی اس طرح کی تھیں، وہ ایسے ہی تھی کہ بس آپ نہ ہی پوچھیں. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے بس مجھ پہ چھوڑ دو، میں اس کو اصل میں ہی تھپڑ لگاؤں گی. سب اس سے تنگ تھے، جاوید شیخ بھی تھے اس میں، بلکہ اس سین میں بھی تھے. تو وہ جو خاتون تھی ہماری کو آرٹسٹ، انہوں نے اس کو کھینچ کے تھپڑ لگایا. پھر ڈائریکٹر نے کہا یار یہ تھپڑ صحیح نہیں لگا، ایک دفعہ پھر لگاؤ، یہ سین نہیں صحیح ہوا. پھر لگایا. اس طرح کرتے کرتے 5 دفعہ تھپڑ مارا، اور وہ اتنا ڈھیٹ تھا کہ جتنی دفعہ تھپڑ لگتا تھا وہ گرتا تھا، دوبارہ اٹھتا تھا اور ہنس رہا ہوتا تھا. تو میں یہ نہیں کہہ رہی کہ یہ صحیح حرکت تھی، بہت ہی غلط حرکت تھی. کوئی کیسا بھی ہے، جتنا بھی گھٹیا ہے، وہ یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ آپ اس کو جان بوجھ کے تھپڑ مارو. تو میں اس چیز کے تو بالکل حق میں نہیں ہوں، لیکن میں نے سوچا میں آپ کے ساتھ شیئر کروں. تو خیر اس تھپڑ پہ بات ہو رہی تھی، تو یہ جو ہے بات انہوں نے کلیئر کی کہ بھائی وہ ہاں اصل کا تھپڑ تھا، اور میں نے پھر ہبا سے معافی مانگ لی. اچھا اب یہاں پہ یہ بات ہو رہی ہے، تو اریبہ حبیب جو ہے انہوں نے چند ڈرامے کیے، اس کے بعد پھر ان کی شادی ہو گئی. ایک بڑے ہی امیر ترین آدمی کے ساتھ انہوں نے شادی کی، اور بڑا اچھا وہ لائف سٹائل گزار رہی ہیں. جب وہ شروع میں آئی تھی تو لوگوں نے کہا کٹرینہ کیف سے ملتی ہے، تھوڑی سی شباہت آتی ہوگی، کیوٹ سا فیس تھا. اس کے بعد پھر شادی وادی ہو گئی، ویٹ بھی تھوڑا سا انہوں نے پٹ آن کر لیا تھا، ابھی دوبارہ سے جو ہے وہ بڑی شیپ میں آ گئی ہیں. تو اریبہ ابھی جو ہے بیسکلی شو میں آئی ہوئی تھی، ان سے پوچھا ان کی عمر کے حوالے سے کہ بھائی آپ کا ہسبینڈ جو عمر سے زیادہ ہے. تو انہوں نے کہا نہیں میرا ہسبینڈ میرے جتنا ہی ہے، میری ہی جتنی عمر ہے اس کی، ہی از اونلی 34 ایئرز اولڈ. کیونکہ وہ امیر ہے تو لوگوں کو لگتا ہے کہ امیر بندہ ہے تو عمر میں بڑا ہی ہوگا، لیکن ایسا نہیں ہے، ہم دونوں کی سیم ہی عمر ہے. اب لوگوں نے اس بات پہ بڑا مذاق اڑایا. ایک تو اس بات پہ کہ یہ اپنے آپ کو 34 ایئرس کا بتا رہی ہیں، دوسرا اس بات پہ کہ اچھا رہنے دیں، چھوڑے، ہر بات تو کرنے والی نہیں ہوتی. خیر ان کی ایج پہ بڑا مذاق اڑ رہا تھا کہ یار یہ ابھی تک 34 ایئرس کی ہیں اور جھوٹ بول رہی ہیں، یہ نہیں ہو سکتی. اللہ بہتر جانتا ہے کتنے سال کی، لیکن ایک ہماری انڈسٹری میں جو اتنا جھوٹ بولا جاتا ہے نا ایج کو لے کے، کہ جس کی کوئی حد نہیں. ٹھیک ہے اگر 38 بھی بولتی تو میں مان لیتی، لیکن 34 جو ہے نا زیادہ کم ہو گیا. اب ہماری انڈسٹری میں 10 10 سال لوگ عمر چھپا لیتے ہیں. غنا علی جو ہے اس نے 29th برتھ ڈے اپنی سیلیبریٹ کی تھی، اور میں نے آنکھوں سے اس کا آئی ڈی کارڈ دیکھا ہوا ہے، تو مجھے اس کی عمر کا پتہ ہے. تو وہ تو 15 سال اگر آپ اپنی عمر کے کم کر سکتے ہیں، 15 16 سال، تو پھر اللہ ہی حافظ ہے. تو یہاں پہ جو ہے نا عورتوں کو بہت ہی کوئی کمپلیکس ہے اپنی ایج کا. چلو یار ایک آدھا سال چھپا لو، لیکن یہ 10 10 سال ایج چھپانا، لائک واٹ از دس، ٹو مچ ہے. اب بیچارے جو نہیں بھی چھپاتے نا، اب ان کو بھی ہوتا ہے کہ یار ہم بھی چھپا لیں، کیونکہ ہم سے جو 10 سال بڑی ہیں وہ اپنی 10 10 سال عمریں چھپا رہی ہیں، تو ہم اگر صحیح بھی بتائیں گے تو لوگ بلیو نہیں کریں گے، اور یہ ہو جاتا ہے. یاسر حسین کی، بھائی یاسر حسین ابھی شو میں آئے، بڑی مزے کی اچھی باتیں بھی کرتے ہیں، بعض اوقات اسٹوپڈ حرکتیں کر دیتے ہیں لیکن اچھی باتیں بھی کر رہے ہوتے ہیں. یاسر حسین جو ہے انہوں نے گورے رنگ کے حوالے سے بات کی کہ ہماری انڈسٹری کے لوگ جو ہیں نا ان کو obsession ہے گورے رنگ سے، اور ان کو ہوتا ہے کہ بس ہم گورے دکھیں. اور ایک طرف جو ہے وہ آ کے ٹی وی اسکرینس پہ یہ بات کر رہے ہوتے ہیں کہ سیلف لو از ایوری تھنگ، اور آپ کو اپنے آپ سے محبت کرنی چاہیے، اور دوسری طرف وہ گورا کرنے والی کریموں کے اشتہارات کر رہے ہوتے ہیں. اور واقعی یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے، اور یہ سچ ہے کہ ہماری انڈسٹری میں، جیسے میں خاقان شاہ نواز کا بتا رہی تھی کہ وہ کیا ہے، میں سمجھتی ہوں خوبصورتی چھو کے نہیں گئی اس لڑکے کو. مطلب ایک پھیکا سا وہ لڑکا ہے، اوپر سے اس کی حرکتیں اس سے بھی فضول ہے، اور بس صرف یہ کہ جی اس کا کمپلیکشن فیئر ہے اور اس کی آنکھیں کلرڈ ہے، تو جی آپ نے اس کو سر پہ چڑھایا ہوا ہے. ایک اوور اسمارٹ ترین انسان. اور یہ نا ہم ٹی وی سے زیادہ شروع ہوا تھا. ہم ٹی وی کو ہوتا تھا کہ جی ہماری اسکرین اچھی لگنی چاہیے، جتنے بھی گورے چٹے لوگ ہیں نا ان کو آپ لے آؤ. تو یہ ہم ٹی وی کے اندر کی میں آپ کو بات بتا رہی ہوں، لیکن اب تو خیر ٹرینڈ ہی چل پڑا ہے. تو یہ جو obsession ہے گورے رنگ کا، فہد مصطفیٰ، یار آف کورس فہد مصطفیٰ از فہد مصطفیٰ نو ڈاؤٹ، لیکن فہد مصطفیٰ بھی ٹھیک ہے، ڈیمانڈ ہے، ہی از اے ہیرو، سارا کچھ، لیکن جتنے انجیکشنز فہد لگواتے ہیں وائٹننگ کے، اللہ ہی معاف کرے، بہت زیادہ. اور میں صرف اس لیے کہتی ہوں کہ یار لانگ ٹرم میں یہ چیزیں ٹھیک نہیں ہیں، کینسرس ہیں، بڑے ان کے نقصانات ہیں. آپ کو ڈاکٹرز تو یہی کہہ کے لگاتے ہیں نا کہ کچھ نہیں ہوتا، لیکن کچھ ہوتا ہے.
ایک ایسی چیز آپ انجیکٹ کر رہے ہیں جو آپ کی باڈی کا حصہ بن ہی نہیں سکتی، زبردستی آپ اس کو گھسا رہے ہیں، نیچر کے ساتھ پنگا لے رہے ہیں، تو اس کے سائڈ افیکٹس ہی ہوں گے۔ پھر دانش تیمور، جبکہ دانش اتنا گڈ لکنگ ہے اور دانش نے بھی اتنے وائٹنگ انجیکشنز لگوائے ہیں اور وہ مستقل لگوا رہا ہوتا ہے، مستقل لگوا رہا ہوتا ہے، جبکہ خود کا کمپلیکشن نارمل جیسے لڑکوں کا ہوتا ہے ویسا تھا، لیکن بس اس نے پتہ نہیں کیوں اتنا زیادہ اپنے آپ کو گورا کرنے کے چکر میں وائٹننگ انجیکشنز جو ہیں لگا لگا کے عجیب سا کچھ ضرورت سے زیادہ بھگ گورا کمپلیکشن کر لیا ہے۔ خیر نہیں کرنا چاہیے یہ چیزیں، میں سمجھتی ہوں یہ غیر ضروری ہیں یہ چیزیں۔ تو بالکل صحیح کہا یاسر حسین نے، بہت زیادہ آبسیشن ہے ہماری انڈسٹری کے اندر، رنگ جو ہے نا چٹا ہونا چاہیے، پاوے ایکٹنگ آئے نہ آئے، آپ اچھے انسان ہو نہ ہو، بس رنگ آپ کا جو ہے وہ گورا ہونا چاہیے۔ تو یہ تھی اپڈیٹ یاسر حسین کے حوالے سے۔ یاسر حسین نے ایک بڑی ہی امپورٹنٹ، یہ ایک ٹاپک ہے، ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے جس کے حوالے سے بات کی، لیکن خیر اس کا کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ آئی تھنک یہ شروع سے ہی ہے، جب سے دنیا بنی ہوئی ہے گورا کالا ہو رہا ہے اور ابھی تک بھی ہوتا ہے، اور بس ان کا کیا کر سکتے ہیں۔ مجھے لگتا ہے کہ گورا کالا سے زیادہ یہ ضروری ہونا چاہیے کہ آپ کا اچھا ہیلدی کمپلیکشن ہو، آپ ہیلدی ہوں، آپ کی اسکن اچھی ہونی چاہیے۔ دنیا کی خوبصورت ترین عورتیں جو ہیں، مس ورلڈ، مس یونیورس، ان کے اچھے خاصے ڈارک کمپلیکشن ہیں، اور آئی تھنک مجھے بلکہ نیگروز میں دیکھ رہی ہوتی ہوں، اتنے سارے ایسے آرٹسٹ ہیں اور وہ مجھے اتنے اٹریکٹیو، اتنے خوبصورت لگتے ہیں، تو مجھے لگتا ہے کہ اٹریکٹیو ہونا جو ہے وہ زیادہ وہ بیسکلی خوبصورتی ہے۔ جب کشش ہی نہیں ہوگی اور گورا چٹا رنگ ہوگا تو پھر کیا فائدہ؟ بعض اوقات جو اتنے پرفیکٹ چہرے ہوتے ہیں، گورے بھگ کلرڈ آئیز، لیکن ان پہ آنکھ نہیں رکتی کیونکہ ان میں اٹریکشن نہیں ہوتی، اور بعض اوقات جو ہے آرڈنری سے ہوتے ہیں اور وہ اتنے خوبصورت لگ رہے ہوتے ہیں بیکاز ان کے چہرے پہ نمک ہوتا ہے۔ سو مجھے تو لگتا ہے کہ اٹریکشن ہونی زیادہ امپورٹنٹ ہے بجائے اس کے کہ گورا چٹا بھک رنگ ہو۔ اس کی ایگزامپل آپ کے سامنے خاقان شاہ نواز ہے، بالکل اٹریکشن نہیں اس آدمی میں۔ سو واٹ ڈو یو تھنک اباؤٹ دس؟ کامنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ آپ سے پھر ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ حافظ۔